إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. یہ دنیا انتہائی سرسبز سے دنیا کی زندگی انتہائی خوشنما زندگی، لیکن جیسے پھول کھلتا ہے بڑا ہی پیارا لگتا ہے اور پھر آپ مرجھا جاتا ہے. کوئی پھول سدا کھلا نہیں رہتا. یہ زندگی سدا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. ملی ہے مٹ جائے. اگر یہ زندگی سدا کسی کو ملی ہوتی، آمنہ کے دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مدینہ میں آپ کی قبر مبارک نہ کرتے. آپ نے کہا تھا مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، چاہے اس دنیا میں رہے چاہے ہمارے پاس رہے، اور اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا. سیدہ رو کر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کی زندگی اور اللہ کی جنت کو پسند کر لیجئے، یعنی ہمارے ساتھ باقی رہیے. آپ نے کہا نہیں عائشہ، اب تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا. جب پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدا اس جہاں میں نہ رہے، آپ کی وفات سے مسلمانوں پہ وہ غم ٹوٹا جس کا تذکرہ کائنات کی افضل ترین عورت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کرتے ہوئے کہتی ہیں میرے بابا کی وفات کا جو غم میرے دل پہ گرا ہے، سورج پہ گر جاتا تو اندھا ہوتا. میرے بابا کی وفات کا دکھ جو مجھے ہوا ہے، اس بوجھ کو احد کے پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تو ریت بن جاتا. دفنا دیے گئے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گویا ہماری ماں کو یقین نہیں کیا. آگر پوچھتی ہیں جابر وہ دل تمہارے پاس کہاں سے آیا کہ تم نے محمد کے پیارے جسم پر مٹی ڈال دی؟ صلی اللہ میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو محمد سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک بار کہیں گے میرا رب آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول کر دے گا، 10 گناہ آپ کے معاف کر دے گا، جنت میں 10 درجے آپ کے بلند کر دے گا صرف ایک دفعہ کہنے سے. صحابی کہتے ہیں خاتون جنت سے یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، ہم مجبور تھے مصطفیٰ کے پیارے جسم پر مٹی ڈالیں. پیارے بھائی، جس دھرتی پہ ہمیشہ بلال کے آقا نہ رہے، میں اور آپ رہیں گے، یہ تو سب مانتے ہیں کہ یہاں رہنا ہمیشہ نہیں ہے.
सब मानते, लेकिन कुछ मानना जुबान का होता है, कुछ मानना दिल का होता है। आप सब मानते हैं कि इशारा काटने पे पेरिस में, स्पेन में पलटी है, जुर्माना भी है और पॉइंट्स भी है, लाइसेंस छीन लिया जाता है, बंदे मेरा टैक्सी में धक्के खा तो गड्डी गिरा दी जा सकती है। सब जानते हैं ना, मानते भी हैं। क्या ख्याल है कितने भाई हैं जो जानबूझ के इशारा काटे, जानबूझ के बगैर बेल्ट के गाड़ी ड्राइव करें? है कोई ऐसा? इशारा रेड हो जाए, खैर नहीं होता, रोज ही रेड हो जाए, चलो जाते हैं। क्यों? जुबान से नहीं माना, हमने दिल की गहराई से माना कि इशारा काटेंगे तो ये पलटी लगेगी। अगर दिल की गहराई से मुझे ये यकीन हो जाए कि मेरे आका, कायनात के आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहमार उम्मती मा बैन 60 इला 70 सना व कल्ल मन यंजुज़ु ज़ालिक। मेरी उम्मत की उम्र मेरे मौला ने, मेरे रब ने 60 और 70 के दरमियान में रखी है। 70 के हिस्से को बहुत थोड़े रास्ते हैं। अगर दिल मान ले, अगर यकीन हो जाए, जैसे ये यकीन है कि इशारा काटने पे पलटी है, अगर ये यकीन हो जाए कि हमने मरना है, ये जहां छोड़ना है, तो फिर क्या मेरी और आपकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? मादा परस्ती के इस दौर में मौत का तसव्वुर हमारी आंखों से बात है। देखते हैं जनाजे उठते हुए, देखते हैं औरतों को बेवा होते हुए, बच्चों को यतीम होते हुए, लेकिन फिर अंदर का शैतान बोलता कुरान खबर देता है उनके बारे में जिनके दिल के अंदर मौत की यकीनी बेयकीनी में तब्दील हो जाती। वो क्या कहा करते थे? वक़ालू, उन्होंने कहा जब हम मर के मिट्टी में मिल जाएंगे क्या हमें दोबारा जिंदगी मिलेगी? दोबारा हमें उठाया जाएगा? हम फिर अल्लाह के सामने खड़े होंगे, फिर हमसे हमारी 60, 70, 80 साल जिंदगी का हिसाब मांगा जाएगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदम का बेटा अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह के सामने खड़ा, वो अल्लाह जो सारे जहां को मौत दे देगा। अंबिया, औलिया, अस्फिया, अस्फिया सब मर जाएंगे, मलाइका मर जाएंगे। जो मौत लेके आता है ना फरिश्ता, रूह कब्ज़ करता है, वो भी मर जाएगा। अर्श के मलाइका भी मर जाएंगे, धरती पे कोई ना होगा। मालिक आवाज लगाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज? किसकी बादशाहत है? किसका कंट्रोल है? ऐन जब्बारून, वो गर्दनों में अकड़े हुए सरिये कहाँ गए? वो धरती पे कानून चलाने वाले कहाँ गए? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन है? कोई जवाब कैसे देगा? होगा तो देगा। मालिक खुद जवाब में फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज एक कहर वाले शहंशाह आज़म की हुकूमत है। प्यारे हबीब फरमाते हैं, मौला अपने सामने खड़ा करेगा, बंदे से सवाल, अल्लाह की अहलम तारीख, किसी केस में इंसान किसी मुल्क के सदर के सामने खड़ा हो, सुबह उसकी पेशी हो, रात उसे नींद आ जाएगी, और वो शहंशाह आज़म। प्यारे हबीब फरमाते हैं, सवाल हो गए, बंदे जिंदगी कहाँ गुजारते? जिंदगी में जवानी की तो बड़ी प्यारी होती है, कहाँ गुजार कर आया? माल कहाँ से कमाया? कहाँ लगा के आया? लैसा बैनहु व बैन अल्लाह तुर्जुमान, हालत कैफियत, इस मुलाकात की कंडीशन ये है, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई ट्रांसलेटर नहीं है, कोई तर्जुमान नहीं है, कोई बताने वाला नहीं कि अल्लाह क्या बोल रहा है। अल्लाह के सवाल है, बंदे के जवाब है। बंदा अपने कदम हिला नहीं सकेगा जब तक मौला के सवालों का जवाब न दे। ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं, ये किसी ड्रामे के डायलॉग नहीं, ये मौला का कलाम है। मालिक फरमाता है, जिन्हें अपनी मौत का यकीन नहीं, हकीकत क्या है? वो अल्लाह की मुलाकात का इनकार करते हैं। ऐ नबी, इनसे कहो, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, तुम्हारे पीछे जो फरिश्ता लगाया हुआ है, मौत का परवाना लेके तुम्हारे पीछे घूम रहा है, जो ही तुम्हारा वक्त आएगा वो तुम्हें इस जहां से उठा के अगले जहां में मुंतकिल कर देगा। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, फिर मर जाएंगे, जान छूटेगी, मट्टी में मिल जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा,
تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں زندگی میں آتے مر جائیں دماغ سے نکل جاتے ہیں. مالک فرماتا ہے نہیں, یہاں تمہارا صرف ٹائم ختم ہوا ہے, تمہاری امتحان گاہ ختم ہوئی ہے, اب رزلٹ آنے والا ہے. ثم الی ربکم, تم نے بھی لوٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے جو تمہیں خبر دے گا تمہارے کیے ہوئے عملوں کے بارے میں. تم نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف, اور اس منظر کو سامنے رکھیے. یہ کلام حکیم انتہائی کھلی ہوئی کتاب. خوش نصیب ہے جس نے اس کتاب سے محبت ہے, بد نصیب ہے جس نے اس کتاب کو کھولا. جس کے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے, ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے, یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے, نہیں ہے تو مولا کے کلام کے لیے ٹائم ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ قرآن حکیم کو جب ہاتھ میں لیتے تو رونے لگ جاتے. اے کاش سیدنا خالد کے زندہ میں ان کے ہاتھ خامہ میں اتر جائے. روتے ہوئے اللہ کے کلام کو مخاطب کر کے کہتے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اتنا مصروف ہو گیا ہوں, کلام الہی تجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. گھوڑے کی پشت پہ سوار رہتا ہوں, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دوڑتا رہتا ہوں, تجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. اور آج کا مسلمان زبان حال سے یوں کہتا ہے جب سے سیمسنگ گلیکسی کے موبائل ہاتھ لگے ہیں قرآن مجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں. جو ٹائم ملتا ہے تو واٹس ایپ چیک کر لیتا ہوں, دنیا کی خبریں پڑھ لیتا ہوں, کلام الہی مجھے پڑھنے کا ٹائم نہیں. اور یہ کلام خبر کیا دے رہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ. یہ دنیا 60-70 سال جانتے کیا ہے, بالکل ایسے جیسے میٹرک کا طالب علم ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے, اس کو 3 گھنٹے ملتے ہیں اپنی سوالوں کے جواب حل کرنے کے لیے, شیٹ فل کرنے کے لیے, اور وہ بیٹھا رہے, کھیلتا رہے, سو جائے, اونگ لے لے, بریک لگا لے, اور جب اس سے پیپر چھیننے والا آ جائے تو کہ 5 منٹ لینا, مجھے تو سارا کچھ آتا تھا, بس میں بہک گیا, ابھی لکھ دیتا ہوں, 5 منٹ ملیں گے. میری باقی یہ زندگی 60 سالہ زندگی بالکل اس کی یہی کہانی. ہمیں شیٹ ملی بھی ہے, چاہے اس میں لکھیں چاہے نہ لکھیں, ہمارا وقت گزر رہا ہے, برف کا یہ بلاک نکل رہا ہے, اور ہم آہستہ آہستہ قبر کے قریب ہو رہے ہیں. لوگ خوشیاں مناتے ہیں, ماشاءاللہ بیٹا 12 سال کا ہو گیا, ارے رونے کی گھڑی ہے, تیرا بچہ 12 سال قبر کے اور قریب ہو گیا. اس کی زندگی کی 12 بہاریں ختم ہو گئی, وہ عنقریب قبر کے منہ میں جانے والا ہے. مالک فرماتا ہے ان لوگوں کی کیفیت کو دیکھو جو دنیا کی زندگی برباد کر کے اللہ کے پاس آئے, ان کی گردنیں چھٹی بھی ہوں گی, اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, ان کے چہرے سے سیاہی چمک رہی ہوگی, اور کہیں گے کیا, کہیں گے کیا, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. پیارے بھائی, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے لیے دن کے چند لمحات اس کے ساتھ گزارا کریں. عربی عبارت کو طوطے کی طرح پڑھنے کے لیے نہیں, اس کی تو عربی عبارت بھی پڑھو گے تو اتنی مبارک کتاب ہے. پیارے حبیب فرماتے ہیں جس نے ایک حرف پڑھا اللہ اس کو 10 نیکیاں دے گا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے, الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. اس قرآن میں سے صرف الف لام میم کہنے والے کو اللہ 30 نیکیاں دے دیتا ہے. لیکن یہ کلام الہی سمجھنے کے لیے آیا ہے, یہ دل کی روح کے ساتھ کلام کرتا ہے. مالک ان کی کیفیت کیا بیان کرتا ہے, کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, ابصرنا وسمعنا, دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, سن لیا اپنے کانوں سے, فرجعنا, ایک سپلی, ایک چانس, ایک ریٹیسٹ ہوتا ہے نا. میٹرک میں فیل ہوں گے, ایف اے میں فیل ہوں گے, ایم ایس سی میں فیل ہوں گے, سپلی آ گئی, دوبارہ تیاری کر لو بیٹا, پھر سپلی آ گئی, پھر تیاری کر لو, ایسے ہو گے, دوبارہ تیاری کر لو. اللہ کو سپلی مل سکتی ہے اس امتحان میں پہلے ایک چانس, فرجعنا, دنیا میں ہمیں واپس لوٹا دے, نعمل صالحا, وہی کام کریں گے جو تیری شریعت کرے. لیکن پیارے بھائی, اللہ کا امتحان ایک ایسا امتحان ہے, آخرت کا میدان ایک ایسا میدان ہے, وہاں جانے کا راستہ کھلا ہے, واپسی کے سارے راستے بند. اللہ کا ایک پیارا بندہ نبیوں کی مدد کے لیے دوڑتا ہوا آیا. سورۃ یاسین میں یہ واقعہ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا. اور اس نے آ کے جب انبیاء کی مدد میں توحید کے جملے کہے, اہل شرک اٹھے, اس کو قتل کر دیا. اللہ نے اسے کہا جنت میں داخل ہو جا. اب وہ جنت میں جا رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے, یا لیت قومی یعلمون,
کاش میری پچھلی قوم کو پتہ لگ جائے بما غفرنی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے اکرام سے نواز دیا ہے، انعامات سے نواز دیا ہے، لیکن وہ شہید واپس آ کے خبر لینے کے قابل، اس کے لیے واپسی کے دروازے، ہم مجرموں کی بات نہیں کرتے، نافرمانوں کی بات نہیں کرتے، اللہ کے اولیاء کی بات کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ مالک نے شہداء سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ جنت دے دی، اور کیا مانگے؟ اور مانگو کیا مانگتے ہو؟ کاش اگر دینا ہی ہے تو ہماری روحوں کو ہمارے دنیا کے جسموں میں لوٹا دے، تیرے راستے کے اندر محنت کرنے کی اور اس لذت کو پھر لینے کی خواہش میں پیدا ہوئی، لیکن جو اللہ کی جنت میں چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ پیارے بھائی، وہ اللہ کے اولیاء ہیں، وہ جنت میں جائیں تو واپس نہیں آ سکتے، اور جو مجرموں کی لسٹ میں ہوں گے انہیں کوئی آنے دے گا؟ ایک چانس دے دے، ایک بار دنیا میں بھیج دے۔ مالک فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہیں تو ہر کسی کو ہدایت دے دیں، لیکن یہ تو دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ اس دنیا میں تمہارے بابا آدم کو بھیجا، اس کی اولاد کو پیدا کیا، یہ زندگی، یہ نعمتیں، یہ عطا کی آزمائش کے لیے۔ کون ہے جو دنیا میں جا کے مجھے یاد رکھتا ہے، اور کون ہے جو کہتا ہے اے جہاں بٹھاؤں گا جا کے، کون ہے جو بھول جاتا ہے؟ میں اللہ کی آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے ہمارے اوپر بڑے حق ہیں، ان حقوں کو سامنے رکھیے۔ جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، کیا فجر کی نماز پہ وہ ہمیشہ سوتا رہے گا؟ جس کو یہ یقین ہو میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہوگی؟ ابو بکر صدیق بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک کھجور کو اپنے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں، اپنے منہ میں دے دیتے ہیں، اور پھر تڑپتے ہیں، پتہ نہیں یہ حلال تھی یعنی کہ صدقے کی تو نہیں تھی۔ آپ کا خادم ہے، غلام ہے، آپ کے سامنے کھانا لا کے رکھتا ہے، آپ کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد وہ کہتا ہے جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، زمانہ جاہلیت میں تھا، میں نے کسی پہ ٹونا، جادو ٹونا دم کیا تھا، اس کا پیسہ مجھے آج ملا، اور اس پیسے کی یہ کھانا میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا یہ جملہ سنتے ہی اپنی انگلی کو اپنے حلق میں مارتے ہیں، جو کچھ کھایا تھا اس کو طے کر دیتے ہیں کہ میں اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمہ ڈال دوں تو اللہ کو کیا جواب؟ جس کو یہ یقین ہو میں نے مرنا ہے، کیا وہ سود پہ کاروبار کر سکتا ہے؟ جس کو یہ یقین ہو میرے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا وہ شراب بیچ سکتا ہے؟ جس کو یہ یقین ہو میرے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، کیا اس مسلمان کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ وہ بدکاری کے راستوں پہ چلے، وہ بے حیائی کے راستوں پہ چلے، وہ کنڈی لگا کے سمجھ لے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور یہ بھول جائے مولا وہ مولا ہے، اللہ وہ ذات ہے، کالی سیاہ چیوٹی، کالی سیاہ راک، کالے سیاہ پتھر کے نیچے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، مولا اپنے عرش پہ اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو رزق بھی دیتا ہے، اس کے پاؤں کی دھمک کو اپنے عرش پہ سنتا ہے۔ اس کو یہ یقین ہو پیارے بھائی، وہ تیاری کرتا۔ آپ کو یقین ہو کہ آپ کی پاکستان انڈیا جانے کا ایمانیہ چھٹی ہو گئی ہے، ایک ہفتہ رہ گیا ہے، وہ ہفتہ شاپنگ کرتے ہوئے کیسے گزارے؟ بیگم سے کہتے جو کچھ منگوانا ہے میسج کر دے، پھر نہ کہنا فلانی شہر ہے کہ تو لے کے نہیں آیا، انہیں داتے کی شہر ہے، میں ایک ہفتہ ہے میں سب کچھ خرید لوں گا۔ تیاری کرتے نہ بھائی، ارے بھائی یہ سفر اختیاری ہے، چاہے اپنی ٹکٹ کینسل کر دو، ایک ہفتے ڈیلے کر دو، اللہ کی قسم ایک سفر، یہ آخرت کا سفر ایسا مشکل سفر ہے جس میں کوئی اختیار نہیں ہے، جس میں کوئی اختیار نہیں ہے، جس میں جب موت کا فرشتہ آنا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا فرشتہ آنا ہے، موت نے پنجے سینے میں گاڑنے ہیں، پھر آپ کہیں نئی گاڑی خریدی تھی 4 دن تو مزہ لینے دے، نئی شادی کی تھی 4 دن تو ساتھ رہنے دے، نیا گھر سیٹ کیا تھا 2 راتیں تو سونے دے، ارے 2 راتیں نماز پڑھ لینے دے، میرے پاس تو بینک بیلنس ہے، میں نے کبھی کسی یتیم پہ خرچ نہیں کیا، کسی بیوہ کا سہارا نہیں بنا، آج مجھے چند پیسے، چند ڈالر، چند ریال خرچ کرنے لگے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس لمحے پر نہ نماز کی چھٹی ملے گی، نہ روزے کی، نہ ذکر کی، نہ اذکار کی، نہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی، اس لمحے میں نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی۔ اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، لیکن یہ زندگی آزمائش ہے بھائی، یہ زندگی آزمائش ہے۔ اللہ نعمت دے کے بھی آزماتا ہے، نعمتوں کو چھین کے بھی آزماتا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یہ تو میرا فیصلہ ہے جو اس دھرتی پہ گئے اور مجھے بھول گئے، حالانکہ میں نے انہیں دھرتی پہ بھیجتے ہوئے یاد کروایا تھا۔
عالم ارواح میں قرآن حکیم خبر دیتا ہے مولا نے کائنات کی روحوں کو اکٹھا کر کے سوال کیا تھا الستو بربکم تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا اللہ ہم مانتے ہیں تو ہمارا رب ہے. مولا نے فرمایا پھر دنیا پہ جا کے دو بہانے قیامت کے بھی میرے سامنے پیش نہ کرنا. اور وہ دو بہانے کیا ہیں؟ انا كنا عن هذا غافلين. اللہ دنیا میں ایسے مشغول ہو گئے تھے کہ غفلت میں پڑے رہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا. اچانک ہی موت. آج ہماری اکثریت پہلے اسلام کی اس غفلت کا شکار ہے یا نہیں؟ 25 سال نوجوان سے تو بھائی آپ نماز کو بھی نماز چاہتے ہو کرانا نہیں وہ جو پابندی ہو جائے نا چیٹی داڑھی ہو جائے گی اور نماز نہیں پڑھ گئی تو روک کے کرنا مصیبتوں سے کا سوال ہے. آپ کو یقین ہے کہ اللہ نے آپ کو لکھ کر آرڈر دے دیا ہے فیصلہ کر دیا ہے آپ 70 سال سے پہلے نہیں مر سکتے. یہ نہ کہنا ہم بات تھے. عجیب انسان ہے عجیب سوچ ہے جب انسان کی خالق و مالک سے دوستی ختم ہو جاتی ہے یہ سوچیں دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں. ہم آج پردیس چھوڑ کر دیش چھوڑ کر پردیشوں میں گھٹے کھا رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی عقل آپ کا دل آپ کا دماغ یہ کہے گا زندگی کی نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے. ہمارے دیش میں بھی بھوکا تو نہیں مرتا. ہاں وہ کڑھائی گوشت نہیں کھاتا تو لسوڑے کے اچار سے روٹی کھا لیتا ہوگا. اسے ران روز نہیں ملتی تو لسی سے روٹی کھا لیتا ہوگا. بھوک سے کسی کی جان نہیں نکلتی. ہم اپنے اپنے دیش کو چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر بہن بھائیوں کو چھوڑ کر وہ بچپن کے محلوں کو چھوڑ کر وہ اپنی ان پیاری گلیوں کی وادیوں کو چھوڑ کر ان یادوں کو چھوڑ کر کیوں آئے ہیں باہر؟ 60 سالہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے پیپل کالونی سے ماڈل ٹاؤن میں پلاٹ لینے کے لیے کچے گھروں سے پکا گھر بنانے کے لیے 1 منزل سے 3 منزلہ قصر تیار کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں. آپ نے یہ کیا. لیکن بھائی میں دنیا کی مثالیں دیتا ہوں شریعت کی بات کو ایک سائڈ پر رکھیے. میری یہ 60 سالہ زندگی میری یہ 70 80 90 سالہ زندگی قیامت کے پہلے دن کے مقابلے میں کتنی ہے؟ قرآن سنیے. قیامت کا پہلا دن 50,000 سال لمبا. کبھی بیٹھ کے گھر میں کیلکولیٹر پہ آپ حساب تو لگانا اپنی 80 سال کو 50,000 پہ تقسیم کرنا. 80 سال پہ 50,000 کو تقسیم کرنا کتنے سیکنڈ بنے گے؟ میرا خیال ہے 1 سیکنڈ میں نہیں بنے گا پوائنٹ کچھ بنے گا. پیارے بھائی اس 70-80 سالہ زندگی میں ہم نے اس زندگی کو بالکل اگر بھلا دیا جس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہوگا. ہمیں کوئی عقل مند کہے گا؟ ہمیں کوئی شریف و نفس کہے گا؟ ہماری عقل ہماری خوفی سلامت کہے گا کہ ہم نے اس زندگی کو بھلا دیا جس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہے؟ عجیب انسان کی کیفیت ہے اپنے ہاتھوں کی جلد کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے رنگ کو چینج کرنے کے لیے اس کے پاس فیئر اینڈ لولی ہے. لیکن قرآن ایک جہنم کی خبر دے رہا ہے جہاں ان چمڑیوں کو جلایا جائے گا آگ کے اوپر بھونا جائے گا. آگ جلا کے اس کی چمڑیوں کو راکھ کرے گی. مالک فرماتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا ہم اس کی نئی چمڑیاں لے آئیں گے. ارے پیارے بھائی پیٹ بھرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر کے دوسرے دیش میں چلے گئے. اس پیٹ کو جہنم سے بچانے کے لیے میں نے کیا کیا؟ سوال اس طرح سوچنا میں نے اس جسم کو گرمی سے بچانے کے لیے تو اے سی لگا لیے جہنم کی گرمی سے بچانے کے لیے سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے جیکٹ ہیٹر کا انتظام ہو گیا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے مالک کا اعلان ہے کہ میرا فیصلہ ہے اس جہاں سے آنے کے بعد اگر تم نے اس دنیا کو میری یاد کے بغیر گزارا میرے حکموں کے بغیر گزارا پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی. اور جب اس نے کیا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے یہ مولا کا کلام ہے. یہ مالک کا فرمان ہے یہ الہ العالمین کا فرمان ہے. مالک فرماتا میں اس جہنم میں ڈالوں گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا تم نے اس ملاقات کو دنیا میں رہتے ہوئے بھلا دیا تھا. ہاں اللہ کی قسم دل مانے یا نہ مانے اس جملے کو اپنے دل میں اتاریے. جو 5 وقت اللہ کے سامنے گھر میں آ کر مالک کے گھر میں نہیں جھکتا اس نے بھلا دیا کہ قیامت ہوگی. جس کا ہاتھ مظلوم کے اوپر مزید مضبوط کرتے ہوئے اس کے خون کو نچوڑتا ہے سود کھانے کی صورت میں اس نے قیامت کی ملاقات کو بھلا دیا. جو بہنوں کا حق مارتا ہے اس نے قیامت کی ملاقات کو بھلا دیا. جو لوگوں کے ساتھ دھوکے چوری فراڈ کے معاملات کرتا ہے اس نے آخرت کی ملاقات کو بھلا
بتلا دیا جنہیں آخرت کی ملاقات یاد ہوتی ہے ان کی کیفیت بڑی عجیب ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان کے پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ سیدنا عمر گزرتے ہیں سیدنا عثمان کے پاس سے اور کہتے ہیں السلام علیکم، جواب نہیں ملتا۔ ہمارا جیسا ہوتا پھر کیا کرتا؟ میں تیرے ملک آنے لے کے کھانا ہے، سلام کی جواب نہیں ملتا، بٹا کر چوری کے ہاں تو سلام نہیں کرو، ہاں تو میں آپ کو فون نہیں کروں۔ جی میں ان کے گھر گیا تو میں نے بیل دی تھی، گاڑی بھی گیٹ پہ کھڑی تھی، وہ باہر نہیں آئی جی، 4 پیسے جو جیب میں آ گئے نا تو بس کیا کہنا جی، اکڑ کے ارے بھائی وہ بیمار ہو سکتا ہے، ارے بھائی وہ سویا ہوا ہو سکتا ہے، ارے بھائی وہ واش روم میں ہو سکتا ہے، ارے بھائی وہ گاڑی چھوڑ کے واکنگ میں پیدل کہیں نکلا ہوگا، ٹیکسی میں کہیں گیا ہوگا، 1000 معاملات ہیں۔ اتنی سی بات پہ ایسی ناراضگی کہ 6 مہینے گزر جائیں اور ہم اپنے پڑوسی سے بات نہ کریں، اپنے بھائی کو سلام نہ کریں۔ سلام کیا، جواب نہیں ملا، سیدھے امیر المؤمنین کے پاس پہنچ گئے۔ ابو بکر میں نے اپنے بھائی کو سلام کیا، میرے بھائی نے جواب دے دیا، اگر غلطی ہوگی تو میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے بلایا عثمان، تیرے بھائی نے تجھے سلام کیا، تو نے جواب نہیں دیا، اس نے سلام کیا ہی نہیں۔ سیدنا ابو بکر نے دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ کا چہرہ پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ سلام تو اس نے کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے تم نے نہ سنا، لیکن تو پریشان کیوں ہے؟ یہ پریشان کون ہے؟ کیا نام ہے ان کا؟ عثمان۔ کہا ابو بکر میں پریشان اس لیے میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا ہے، میں سوچتا ہوں اس کا جواب کہاں سے دوں؟ مصطفیٰ تو اللہ کے پاس چلے گئے اور سوال بڑا اہم ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہا جب اللہ قیامت کے دن وزرناک ہوگا، جہنم کو لے جایا جائے گا، جہنم جس کو اس کی ایک ایک رسی کو تھامنے کے لیے 70,000 ملائکہ ہوں گے اور وہ دہک رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، چنگاڑ رہی ہوگی، ہم بچیں گے کیسے؟ ہماری نجات کس پوائنٹ پہ ہوگی؟ ہم کیسے بچیں گے؟ ابو بکر صدیق سن کے مسکراتے ہیں کہ عثمان تیرے دل میں یہ سوال آ جایا، ابو بکر کے دل میں یہ سوال محمد کی زندگی میں آ گیا۔ میں نے پوچھ لیا تھا اپنے آپ، بات کو یہاں روک کے ذرا ایک نقطے پہ تھوڑا سا غور کیجیے، یہ فکر کس کو ہے؟ عثمان کو۔ جانتے ہو عثمان کو؟ دھرتی پہ عثمان سے اس شان کے اندر مقابلہ کرنے والا رب نے کوئی بندہ پیدا نہیں کیا جس کو اس کے دور کے نبی نے ایک مجلس میں 7 مرتبہ کہا عثمان جنت۔ سبحان اللہ۔ دھرتی پہ کوئی عثمان جیسا نہیں گزرا جس کو اس کے دور کے نبی کی 2 بیٹیاں ملی ہو۔ دھرتی پہ عثمان جیسا کوئی نہیں ملا جس کو اس کے دور کے نبی نے اس کے دامن کو تھام کر کہا عثمان جو جی میں آتا ہے کر لے، رب نے مجھ سے تیری جنت کا وعدہ کر دیا۔ عثمان آج پریشان ہے کہ قیامت کے دن نجات کیسے ملے گی۔ یہ سوال کبھی میرے دل میں آیا؟ ہم ظلم کرتے ہوئے کبھی یہ سوچتے ہیں اللہ نے پوچھ لیا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے ہیں جو اپنے غلام کو مار رہا، پیٹ رہا ہے، آپ پیچھے سے آیا تھا، بس کرو نہ مارو، بس کرو۔ وہ صحابی غصے میں تھے، مارتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ جب پہنچ گئے تو کہا رک جاؤ، نہ مارو۔ اور پھر فرمایا تو اپنے اس غلام پہ جتنی طاقت اور کنٹرول رکھتا ہے تیرے اللہ کو تیرے اوپر اس سے زیادہ قدرت ہے۔ وہ ایمان والی ہستیاں تھی، دہل گئے۔ ہم تو ظلم کر دیں گے تو کوئی بات نہیں، پاسپورٹ کے لیے شادی کر لو، پیپر بننے کے بعد طلاق دے دو، کلی کبھی کرو، کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ بہن کا حق مار لو، باپ مر رہا ہے، مرتے مرتے باپ کی منہ لگا لو، ساری اولاد میں نے بیٹے کے نام کر دی۔ یہ اولاد اللہ نے دی تھی، یہ بیٹی اللہ نے دی تھی، ان کا حق اللہ نے رکھا تھا۔ بوڑھے ماں باپ ہے، کوئی بات نہیں، بیگم جوان ہے، میں بھی جوان ہوں، بوڑھے ماں باپ کو جا کے اولڈ ہاؤس میں پھینکو، کچھ نہ پوچھو، ان کو کوئی حرج نہیں، کر لو جو کرنا ہے۔ پیارے نبی نے کہا جتنی تجھے اپنے غلام پہ طاقت ہے تیرے مولا مالک کو تیرے اوپر اس سے کہیں زیادہ طاقت ہے۔ وہ صحابی ڈرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا بغیر پیسوں کے، اس مال کی وجہ سے میں نے آزاد کر دیا اس گناہ کے کفارے کے لیے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تیرے جسم کے ایک ایک انگ کو اس کے جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے میں آپ پکڑ لے۔ صحابی ہے اور یہ ہم ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے؟
وجہ کیا ہے؟ دل میں یہ یقین نہیں کہ ہم نے مر کے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے. مالک فرماتا ہے اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تم نے دنیا میں جا کے ہمیں بھلا دیا. کلام الہی کو ایک بار بھی ترجمے سے نہ پڑھا. بلانے کی مثالیں یہ یاد کرواؤں گا آپ کو. ہائے یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ. اس نے بھیجا ہے. اللہ. کیوں بھیجا ہے؟ ہماری ہدایت ہے. ہماری ہدایت کے لیے. اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ کسی کا بیٹا عرب ملک میں رہتا ہو اور وہ عربی زبان میں اپنے بابا کو خط لکھے, لیٹر لکھے, باپ کو عربی پڑھنی آتی ہے, ٹرانسلیشن نہیں آتی. کیا خیال ہے؟ خط ملنے کے بعد اس کو ماشاء اللہ چومے گا, آنکھوں سے لگائے گا, ماتھے پر رکھے گا, میرے پتر تک آتا ہے کہ بڑا ہی سواد آیا. کیا کہا بیٹے نے؟ یہ تو نہیں پتا کیا کہا. یہی کرے گا. اس کی بیوی اس کو رات کو بتائے گی چل اٹھ موٹر سائیکل نکال, وہ عربی ٹیچر ہے, اس سے ٹرانسلیشن کروا کے لا. بیٹا کیسا ہے, بیٹا کب آئے گا, اس کی جاب کیسی ہے, اس کے بچے کیسے ہیں, کرو گے ایسے یا نہیں؟ جی. جب تک ترجمے سے نہیں پڑھ لو گے, جب تک ترجمے سے اپنے بیٹے کا خط نہیں پڑھ لو گے, ماں کی ممتا کو سکون. اب کی ٹیلی فون کی مصیبت آ گئی نا. پرانے دور میں خط لکھا کرتی تھی مائیں, اور بیٹے بھی ماں کو خط لکھا کرتے تھے. جانتے ہو ماں کیا کرتی تھی؟ ماں اپنے سرہانے کے نیچے اپنے بیٹے کا خط رکھتی تھی, دن میں 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی ممتا کو تسلی دیا کرتی تھی. کرو گے؟ یہ خط کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. اپنے دل کے ہر بھائی سوچے, اور اللہ سے دعا ہے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دی. میں نے زندگی میں ایک بار اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھا ہے. زندگی میں ایک بار. سوال بتاؤں گا, میں نے کلام الہی کا ترجمہ اپنی زبان میں زندگی میں ایک بار پڑھا ہے. میں 70 سال کا ہو گیا, 60 سال کا ہو گیا, کوئی 40 کا ہو گیا, کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کسی نے MBA کر لیا, کوئی بزنس مین بن گیا, کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا ماہر بن گیا. یہ کلام الہی, یہ کلام الہی کیا میں نے زندگی میں ایک بار اس کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ اللہ نے منع کس سے کیا, اللہ نے حکم کس کا دیا, اللہ ناراض کب ہوتا ہے, اللہ راضی کیسے ہوتا ہے, جہنم میں کون جائیں گے, جنت میں کون جائے گا, دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس کلام میں ہے. کیا میں نے پڑھا؟ اگر آپ کا ضمیر کہے, اگر آپ کا دل آواز لگائے ہاں میں نے پڑھا, اللہ کی قسم مبارک ہو آپ کو, آپ جنت والوں کے راستے میں چل رہے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں جی 2 رکعت نماز انے راجو حال امام ظہر میرا اللہ مولوی صاحب تنخواہ کیڑی کر دی تینے جیسی پڑھنا ہے جی, کیسی کپڑے والی گلاں کر دے. مولوی صاحب رکھے نا تنخواہ لیندے نے, نماز پڑھاندے نے, سانو اسو تو بات تھوڑی جی گلاں دس دیندے نے. اللہ خیر اللہ. تو یاد کرنا, میرا جملہ اگر کڑوا ہو تو مجھے معاف کر دینا. چندہ مانگنے آپ کے پاس نہیں آیا. ہندوؤں نے اپنا مذہب برہمن کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. کھشتری کھیتی باڑی کرتا ہے, شودر نالیاں صاف کرتا ہے, برہمن مندر کے کام چلاتا ہے. ہم نے مولوی کو اپنا دین ٹھیکے پہ دیا ہوا. ہم کاروبار کے لیے, ہمارے بچے ڈاکٹر بننے کے لیے, مولوی کا پتر مولوی بننے کے لیے. کبھی دیکھا آپ نے کسی تاجر کا بیٹا مولوی بناؤ, کسی ڈاکٹر کا بیٹا مولوی بناؤ؟ نہیں, مولوی کا پتر مولوی. کیوں؟ یہ کام مصیبت ہے, مصیبت کچھ نہیں آتا ہے. یا اللہ نہ کرے بندہ کالا لنگڑا لنگڑا کسی گھر پہ جی یہ کی کرنا ہے, مصیبتی مولوی نے دیا جی, کرو کم از کم قرآن پڑھ لے گا, اپنی دال روٹی چلائی رکھے گا. ارے جو قرآن عزت دینے کے لیے آیا تھا, ہم نے اس کو دال روٹی کا ذریعہ سمجھ لیا. بمعزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اس قرآن کو سینے سے لگایا تو عزتیں ملی تھی, اس قرآن کو سینے سے لگایا تو صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ رات میں اپنے کھیت میں قرآن پڑھ رہا, میرا گھوڑا بھی لگتا تھا, قرآن چھوڑتا تھا, وہ پرسکون ہوتا تھا, قرآن شروع کرتا, گھوڑا اچھلنے لگتا, ماجرا کیا تھا؟ کہا میرا صحابی تو قرآن دھرتی میں بیٹھا پڑھ رہا تھا, اتنی محبت سے, اتنے پیار سے, اتنے درد سے آسمان کے فرشتے تیری تلاوت سننے کے لیے دھرتی پہ آئے. اور ہمارے ہاں خوش نصیب ہے جس کو رمضان میں قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے. بھائی یہ زندگی گزر رہی ہے, مالک اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. اہل ایمان وہ ہیں جب اللہ کا حکم آ جائے, جب اللہ کا حکم آ جائے اپنا سر جھکا لیتے ہیں. کیسے؟ پیارے حبیب جمعہ پڑھا رہے, ایک صحابی کھڑے ہوئے درمیان میں, سب نے کہا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی جوتیوں کی جگہ پہ وہیں باہر بیٹھ گئے.
कान में मुस्तफा की आवाज आई कि बैठ जाओ। मोहम्मद के जुमले सुन के कैसे खड़ा है? मोमिन कौन होते हैं? प्यारे हबीब ने फरमाया ये मस्जिद नबवी का दरवाजा जी चाहता है औरतों के लिए खास कर दिया जाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर के गुलाम कहते हैं अल्लाह की कसम मरते दम तक दोबारा इब्न उमर उस दरवाजे से दाखिल ही नहीं हुआ। एक सहाबी ने सोने की अंगूठी पहनी थी। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तब्दील हुआ, क्योंकि मर्द के लिए सोने की अंगूठी जहन्नम की आग का अंगारा है। और हमारे पास तो कई बहाने हैं ना, जी नहीं बोल साहब वो दौर और था। आज देखो ना, सफर कर रहा इंसान जेब कट जाए तो फिर बंदा के पास अंगूठी बेच के अपना टिकट लेके खड़ा जाता है, तेरी उम्र भर के जाएगा फिर भी करेगा। डाके का दौर है भाई, डाका पड़ गया तो डाकू हाथ भी काट के ले जा सकते हैं। ये बहाने उस सहाबी ने फौरन वो अंगूठी वहां फेंक दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हो गया। आप तशरीफ ले गए। सहाबा ने कहा बात सुन, ये अंगूठी तेरे लिए हराम, तेरी बीवी के लिए हलाल, तेरी बहन के लिए हलाल, तेरी माँ के लिए हलाल, औरतों के लिए, लेडीज के लिए घर ले जा। कहा अल्लाह की कसम जिस अंगूठी को मोहम्मद ने उतार के फेंका है मैं अपने घर नहीं लेकर जाऊंगा। कुरान हकीम की आयत सुनते हैं सूद हराम है, सर को झुका देते हैं। जिना हराम है, सर को झुका देते हैं। शराब हराम है, सर को झुका देते हैं। चोरी हराम है, वो काफिर की चोरी हो या मुसलमान की चोरी, चोरी हराम है। अभी नहीं, आप नहीं जानते, ये बड़े जालिम है। टैक्स में थोड़ी सी डंडी मार लेनी चाहिए, कोई करे नहीं, कोई जो काफिर भाई वो काफिर है, तू तो मुसलमान है, तुझे तो चोरी से मना किया है। इब्ने उमर बिन अब्दुल अजीज के घर के पड़ोस में एक यहूदी का घर, उसे किसी ने कहा बेच ले, खरीद ले। कितने पैसे? 2000 दिरहम। कीमत मार्केट वैल्यू 1000 है, तू 2 क्यों मांगता है? कहा मार्केट वैल्यू तो वाकई 1000 है, 2 नहीं, 1000 रियाल कीमत है इस घर की, 1000 रियाल कीमत है। उमर बिन अब्दुल अजीज के पड़ोस के, इसके घर में जब खाना बनता है मेरे घर में आता है, इसके बच्चों के लिए जो लिबास आता है मेरे बच्चों का भी आता है, इसके घर के अंदर खुशी आती है उसकी महक मेरे घर में भी आती है। जरा अपने गिरबानों में झांकें, गोश्त हमारे घर में पकता है, पड़ोसी कितने अरसे से भूखा है, उसको नसीब नहीं, बेचारा खुशबू सुनता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं है जो पेट भर के खाना खाए, पड़ोसी भूखा रह जाए। यहाँ कोई शर्त नहीं है कि पड़ोसी हिंदू है या ईसाई है या सिख है या मुसलमान है या काफिर है, इस इंसान है। आप पेट भर के खाना खा रहे, आपका पड़ोसी भूखा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये मुसलमान है। याद कीजिए, इस जुमले को दिल में बिठाइए। आप खास तौर पे जो इस्लामी ममालिक से बाहर रहते हैं, आप इस्लाम के सुफरा हैं, आप इस्लाम के सफ़ीर हैं। इस्लाम डंडे से नहीं फैला, इस्लाम प्यार से फैला, मोहब्बत से फैला, अखलाक से फैला। बताऊं कैसे फैला? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत को देख रहे हैं जो वजन उठा के, सामान उठा के जा रही है मक्के के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान लिया, अपने कंधे पर रख लिया, चल पड़े, उसके घर तक पहुंच गए, ત્યાં सामान उतारा, कहने लगी तूने मेरे साथ बहुत नेकी की है, बूढ़ी औरत थी, तूने सामान उठाया, अब मैं भी तेरे साथ नेकी करना चाहती हूँ। जी बोलिए वो क्या नेकी है? कहा हमारे मक्के में एक जादूगर आ गया है, बहुत खतरनाक जादूगर है, जो उसके पास बैठता है उसी का दीवाना हो जाता है, तू अपने आप को जादूगर से बचा के रखना बेटा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बूढ़ी औरत का सामान तूने उठाया, इतने दूर तक चल के आया, बचा के रखना। अच्छा अम्मा उस जादूगर का नाम क्या है? मोहम्मद उसका नाम है, बच के रहना उससे, बड़ा खतरनाक है। प्यारे हबीब मुस्कुराते कहते हैं अम्मा तू जिससे डरा रही है वो मेरे सामने खड़ा, मेरा नाम मोहम्मद, तेरा नाम मोहम्मद है? कहा का कलमा पढ़ा के मुझे भी अपने प्यार में। अल्लाह अकबर। इस्लाम यूं फैला था, इस्लाम यूं फैला। मुस्तफा अलैहिस्सलाम चींटियों के एक बिल को देखते हैं, कीड़ी मकोड़ा समझते हो, चींटी एक बिल को देखते हैं, किसी ने उसको आग लगा दी, जला हुआ है वो बिल। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने गुस्से में आए, इतने गज़ब में आए, वो मुस्तफा जिसको ताइफ में पत्थर पड़े, सरे मुबारक फटा, लहू गिरा, जिसमें अतहर से लहू गिरा, अल्लाह की कसम धरती पे मोहम्मद के प्यारे लहू से किसी का लहू नहीं हो सकता। जमीन पे गिरा, आसमान से फरिश्ता उतर आया, कहा ये पहाड़ों का फरिश्ता भी साथ आया है, आपकी कौम ने आपके साथ जो सलूक किया है रब ने देख लिया, बस अब आपसे इजाजत चाहिए, इस पहाड़ को बस्ती पे गिराएंगे, मलिया मेट कर देंगे। हाथ उठे हैं मुस्तफा,
بلند ہوئے ہیں مالک کے ہاں، لیکن کیوں؟ پہاڑ گرانے کے لیے. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ محمد کی قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. بد دعا نہیں کی، لعنتیں نہیں کی، لیکن چیونٹیوں کا ایک سوراخ دیکھا جس کو کسی نے آگ سے جلا دیا تھا. کہا اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پہ جس نے اس جانور کو جلایا. اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پہ جس نے ان جانوروں کو، اس چیونٹیوں کو جلا دیا. یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا پیغام رحمت ہے. آج لوگوں نے اسلام کے مبارک چہرے کو گٹلا کرنے کے لیے کہیں چھروں سے گلے کاٹنے شروع کر دیے، کہیں آگ میں لوگوں کو جلانا شروع کر دیا اور لیبل اسلام کا لگایا. اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے. اللہ نے صحیح اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اسلام کیا ہے؟ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. مصطفیٰ کی مبارک پاکیزہ طیب طاہر زبان سے پہلا جملہ اہل مدینہ کے کانوں تک پہنچا. وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بھوکے کو روٹی کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو. ہمارے یہاں سلام کا رواج ہے، جس کو پہچانتے ہیں صرف اسی کو سلام. پاجی کی حال ہے، اگر نہیں پہچانتے یہ بھی مسلمان ہے، یہ مسلمان آرام سے گزر رہے ہیں. آپ نے سلام نہیں کیا. اور اگر کوئی غریب سلام کر دے، ایک کو میرا السلام علیکم، دوسرا السلام علیکم، تینوں پیچھے بندہ نہیں ٹکرے کو سلام کروا دے، سلام کر کر میرے کان کھڑے کرتے. افش السلام. پیارے حبیب فرماتے ہیں سلام کو عام کرو، بھوکے کے پیٹ کو بھرو. جب لوگ سو جائیں پھر رات کے کچھ پہر میں اٹھ کے اپنے مولا کو راضی کرو. یہ 3 کام کر لو، اللہ تمہیں اطمینان اور سکون سے جنت کا وارث بنائے. یہ اسلام ہے پیارے بھائی کہ اللہ کے حق کو یاد رکھیں. اللہ کا حق ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے خوراک دی، اندھیروں کے اندر میرا رزق پہنچاتا رہا. 9 مہینے کے بعد مجھے دھرتی پہ لے کے آیا، ماں کی چھاتی پہ میرے لیے دودھ کا بندوبست کیا، مجھے لڑکنا سکھایا، چلنا سکھایا، عزت دی، قوت دی، مال دیا، دولت دی، عقل کی نعمت دی، آنکھ کی نعمت دی. کیا آنکھ کی نعمت ملتی ہے کہیں؟ اللہ آپ کی آنکھوں کو سلامت رکھے. کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے تو پتھر کی نوک بنا کے لگا دیتے ہیں، اس کے بھی پیسے لیتے ہیں، اس سے نظر کچھ مولا نہیں ہے. آنکھ کی نعمت جس اللہ نے آپ کو پالا پوسا بڑھایا پڑھایا لکھایا اتنی قد قوت والا بنایا، اس اللہ کا حق ہے. پیارے حبیب فرماتے ہیں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ. اللہ کا بندوں پر سب سے بڑا حق یہ ہے بندہ جب عبادت کرے تو صرف اللہ کی کرے، اللہ کی عبادت میں کوئی پارٹنر نہیں. آپ شادی جب کرتے ہیں، بیوی آپ کی عزت ہوتی ہے، اللہ کے لیے عالم سمجھانے کی ضرورت. بیوی عزت ہے، کیا بیوی میں پارٹنرشپ برداشت کرنا ہے؟ تو ہر چیز میں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے. کاروبار اکٹھے ہو سکتا ہے، دکان 2 بھائی مل کے ایک لے سکتے ہیں، مکان 2 بھائی مل کے ایک لے سکتے ہیں، گاڑی 2 بھائی لے کے مل کے ایک لے سکتے ہیں. ہر چیز میں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. بیگم میں کہیں سنا آپ نے کوئی غیرت مند عقل مند کہتا ہو جی اس میں مہنگائی بڑی ہے پاجی تھوڑا ہی خرچے ہوتے ہیں تو مکان دے کرائے نہیں پورے ہوتے اپن رل کے کر لینے ٹائم ٹائم مقرر کر لیں گے. ہوا کبھی غیرت والے برداشت کریں گے؟ آپ نے بیوی کو پیدا کیا، آپ بیوی کا خالق مالک ہے نہیں. صرف یہ کہا جی اتنے 3 تولے سونے کے بدلے حق مہر کے بدلے قبول کر کے اپنے گھر لاتا ہوں، قبول کرتا ہوں. 3 تولے سونا دے کے قبول ہو کے آپ کی عزت کی زینت بنی تو آپ کی عزت بنی. سب کچھ برداشت ہے، اس کا پارٹنر برداشت نہیں ہے. ارے او بھائی، جس اللہ نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا ہے اس اللہ کا پارٹنر اللہ برداشت کرے گا؟ سجدہ ہے عبادت، خالص اللہ کا حق. رکوع عبادت، خالص اللہ کا حق. طواف عبادت بیت اللہ کا، خالص اللہ کا حق. قسم عبادت، صرف اللہ کے نام کی کھائے گی. خون بہانا، ذبح کرنا، قربانی دینا عبادت، خالص اللہ کا حق. پکارنا خالص اللہ کا حق. وہ اللہ کے وقال ربکم ادعونی، اللہ کا آرڈر ہے مجھے پکارو استجب لکم،
میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے کی پکار کو سنتا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے. بڑا بھاری مقابلہ تھا. اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کس کو پکارا تھا؟ اللہ. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر کے اندر یہ قصہ لے کر آئے ہیں. ایک حاجی حج کے لیے آیا, پہنچا مینا میں, کشتی سے اترا, جہاز سے اترا, آگے عرب نے اس کا استقبال کیا اور کہا میں مکہ پہنچاتا ہوں, میرے پاس گھوڑا ہے, سواری ہے, بیٹھ جاؤ, اتنے پیسے طے ہو گئے. اب وہ گھوڑا لے کے دوڑا, پیچھے بٹھایا ہوا ہے اس کو. راستہ ایسا جو غیر معروف تھا, درمیان میں کوئی لوگ نہیں مل رہے. تو اس حاجی صاحب نے کہا کہ تو آپ کسی اور راستے سے جا رہے ہیں, ادھر تو حجاج آ جا نہیں رہے, شارٹ کٹ راستہ لے کے جا رہا ہوں, ٹینشن نہ لو. ایک وادی میں اترتا ہے. اب یہ حاجی نے کیا دیکھا, وہاں لاشیں بکھری پڑی ہیں, سر بکھرے پڑے ہیں, جسم کے پنجے بکھرے پڑے ہیں. تو نے کہا یہ کہاں آگے؟ تو نے کہا جی میں ڈاکو ہوں, میرا تو کاروبار یہ ہے, آپ تیاری کر لو, آپ کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا سارا کچھ لے لے, مجھے مارنا. پاگل ہے, میرا کاروبار کی باہر خبر ہو جائے گی, سارا کچھ ہے ہی میرا, تو میرے احسان کر رہا ہے مجھ پہ. تیری خواہش آخری کیا ہے؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, نماز پڑھ لو. اب اسے اس وقت جو نماز ہوگی وہ کتنی سوادی ہوگی. جو آج کی نماز ہے, موبائل بج رہا ہے, آج کی نماز ہے, کپڑے ٹھیک ہو رہے, قمیض سے کھیل رہا. ارے بھائی, جو مالک کے سامنے کھڑا ہو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. آپ کسی اللہ کے لیے عالم ذل کسی بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہو, اسپین کا بادشاہ آپ کو بلا رہی ہے, آپ اس کے سامنے کھڑے, آپ وہاں کھڑے کریں کرو گے؟ پاگل آدمی ہے, میں بادشاہ ہوں, قمیص جی جی حضور کیا حکم فرمائیے. آپ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ اللہ اکبر. وہ کون ہے؟ حسین کے بیٹے وقت اللہ اکبر زین العابدین. جب اللہ اکبر کہتے تو چہرہ پیلا ہو جاتا. ساتھیوں نے کہا تکبیر کہتے ہی رنگ بدل جاتا ہے. کہا میں تکبیر کہتے ہی سوچتا ہوں الہ العالمین کے سامنے کھڑا ہوں, کوئی غلطی کر لی, اللہ پکڑ لے. وہ نماز جس میں موت سر پہ کھڑی ہے, تفسیر میں آتا ہے کہ اس نے اس نماز میں بس ایک ہی آیت کو پڑھا, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. پکڑا جائے بندہ, مصیبت میں گر جائے تو تیرے علاوہ اللہ کوئی بچا نہیں سکتا. اسی آیت کو دہرا رہا ہے. اچانک ایک گھوڑ سوار کی آواز بلند ہوتی ہے, کوئی سوار گھوڑے پہ دوڑتا آتا ہے. اس کا سلام نہیں ملتا کہ وہ بجلی کی طرح آنے والا گھوڑ سوار اس ڈاکو کی گردن کو سر سے الگ کر کے ہوا کی طرح گزر جاتا. اس اللہ کو پکاریے تو صحیح, اس اللہ سے مانگیے تو صحیح, اس اللہ کے سامنے رات کو اٹھیے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد کا وقت, رات کا آخری پہر, میرا مولا میرا مالک عرش معلی سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثال بیان نہیں ہو سکتی. اور آواز لگتی ہے, کوئی مانگنے والا ہے, کوئی پکارنے والا, کوئی گناہوں سے معافی چاہتا ہے, کوئی رزق میں فراخی چاہتا ہے, کوئی آسانی چاہتا ہے. مولا دینے کے لیے تمہارے در پہ آیا ہوا ہے, دینے کے لیے تمہارے آسمان دنیا پہ اترا ہوا ہے. ہم سارے اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لیٹ نائٹ فلم دیکھنے کے بعد سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ سنتا ہے ہم کہتے ہیں وہ سنتا نہیں. پیارے بھائی, حق ہے عبادت خالص اللہ کا, اللہ کے حق کو ادا کیجئے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے اس حق کو ادا کر دے, پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اللہ کی عبادت میں کسی کو پارٹنر نہ بنائے, شریک نہ بنائے, نہ پکار میں, نہ دعا میں, نہ قربانی میں, نہ دیوا. عبادت کی کروڑ قسمیں ہو تو کروڑوں اللہ کے لیے ہے, اس میں نبی بھی شریک نہیں, ولی بھی شریک نہیں, فرشتہ بھی شریک نہیں. جو یہ کرتا ہے حق العباد علی اللہ, ایسے بندے کا اللہ پر حق ہے. جب مر کے اللہ کے پاس جائے گا, اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, سیدھا جنت میں ڈال. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف, آمین, اللہ ہمیں اپنی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق, عبادت کرنے والا بنا, تیرے شریک بنانے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے کلام الہی کی محبت عطا فرما, اے اللہ اپنی محبت عطا فرما, اے اللہ اپنا پیار عطا فرما, اے اللہ اپنے پیارے حبیب کا پیار عطا فرما.
فرما، اے اللہ اہل بیت کا پیار عطا فرما، اے اللہ اپنے رسول کے صحابہ کا پیار عطا فرما، اے اللہ اپنے اولیاء کا پیار عطا فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن اللہ تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرے رسول سے پیار کرتے ہیں، تیرے رسول کے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، تیرے رسول کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، تیرے اولیاء سے پیار کرتے ہیں، گناہگار ہیں لیکن اپنے پیاروں سے پیار کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی قیامت کے دن ان کا پڑوس عطا فرما۔ اللہ جنت الفردوس میں نور کے ممبروں میں بیٹھ کے اپنے چہرے کے دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان گناہگار آنکھوں نے اس دھرتی پر رہتے ہوئے تیرے پیارے حبیب کو نہیں دیکھا، اللہ قیامت کے دن محمد کے ساتھ جدائی نہ دینا، ان کی صاحب نصیب فرما۔ آمین۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہمیں جو قرضوں میں دبے ہوئے، تو غنی ہے، تو داتا ہے، تو غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور ہے، اے اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ آمین۔ اللہ جو پریشان ہیں، اے اللہ ساری پریشانیوں کا حل تو تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جن کے ماں باپ تیرے پاس آگے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو اولڈ ہاؤس سے اٹھا کر اپنے گھر لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما دے، زبانیں بند کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مال سے ہاتھ سے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جب موت دینا اس حال میں دینا، اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر زبان پہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔